اب مڈل کلاس کا سب سے بڑا خواب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک جگہ یونیورسٹی میں سیمینر اٹینڈ کر رہا تھا. ٹیچر نے سوال کیا کہ آپ لوگ پڑھائی کیوں کر رہے ہو؟ اور وہاں پہ موجود تمام لوگوں نے ایک ہی جواب دیا: اچھی جگہ جاب مل جائے یا پھر اچھی جگہ شادی ہو جائے. سر تعلیم نا، ایجوکیشن دماغ کو کھولنے کے لیے ہوتی ہے. آپ صرف یہی چاہتے ہو کہ آپ کی اچھی جگہ جاب لگ جائے، آپ کی شادی ہو جائے، آپ کے بچے ہو جائیں. یار خوراک پر اور سیکس پر تو جانور بھی زندہ ہے، پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ آخرکار انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اشرف المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ افضل، صرف اس دماغ کی وجہ سے. آپ جتنے بھی عظیم لوگوں کو اٹھا لینا، ان سب میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اسٹرگل کو اپنی روٹین بنا لیا، چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا. اور سر جو اسٹرگل سے بھاگ رہا ہے نا، وہ عام آدمی ہے. یہی فرق ہے اس عام آدمی میں اور اس آدمی میں جسے آپ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں. کتابیں کسی سے جلد بات نہیں کرتی ہیں، پڑھتے بہت لوگ ہیں، لیکن بات وہ بہت کم لوگوں سے کرتی ہیں. بولتی ہیں کتابیں سر، بولتی ہیں. اب آپ نے کتاب کھولی ہوئی ہے، لیکن پیچھے سے آپ انڈیا اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے، دبئی کی سڑکوں میں گھوم رہے ہو، امریکہ کی یاد آ رہی ہے، اور کہنے کو کتاب ساری آپ نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، اور پوچھو تو ایک لفظ کا بھی نہیں پتا، چاہے وہ سلیبس کی کتابیں ہو یا پھر آؤٹ آف دا سلیبس. سر کتابیں نا فوکس مانگتی ہیں، اور کتابیں اسی کو سمجھ آتی ہیں جو ان سے دوستی کرتا ہے. اور دوستی کے صرف دو اصول ہیں: وفاداری اور دوسرا وقت دینا پڑتا ہے نا سر. دوستی تبھی گہری ہوتی ہے جب آپ دوسرے کو وقت دیتے ہو. زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے نا، وہ اس کا وقت ہے، جو ایک انسان دوسرے انسان کو دیتا ہے. اور کتابیں وقت مانگتی ہیں. ایک دفعہ کتابیں اگر آپ سے ایک دفعہ بات کرنے لگ جائے نا، تو پھر تاریخ میں ہم نے سر سید جیسے، ابراہم لنکن جیسے، کارل مارکس جیسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے کتابوں کو اپنا دوست بنا لیا، اور پھر آج ہم ان کو کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ، کہ ہم کچھ بڑا تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن چیلنجز کو لینے کا شوق نہیں ہے ہمارے اندر. ایک فارمولا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، بہت ہی خوبصورت چیز ہے. ایک فارمولا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول. اور یہ صرف نا رولنگ کلاس استعمال کرتی ہے، یہ آپ کو شاید ابھی سمجھنا ہے، لیکن میں اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ رولنگ کلاس استعمال کرتی ہے. 1870 میں انگریز نے کتاب لکھی تھی، دا انڈین مسلمانس. کہا جی کہ اس ملک میں 80% مسلمان غریب ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے. 80%. مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت کون سی بی جے پی تھی، اس وقت کون سی RSS تھی انڈیا کے اندر؟ 1200 سے لے کے جنگ آزادی تک کس کا دور رہا؟ حکومت کس نے کی؟ ہندوؤں نے کی کہ مسلمانوں نے؟ اور اس کے باوجود بھی 80% مسلمان غریب ہیں اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. سر کوئی تو بنیادی وجہ ہوگی نا، جس کو ابھی تک ہم ڈھونڈ نہیں پائے ہیں، جس کو ابھی تک ہم ٹچ نہیں کر پائے ہیں. کیا بنیادی وجہ تھی وہ؟ اور وہ ہے دوسروں پر الزام لگانا. جب آپ کسی اور پر الزام لگاتے ہیں نا، تو آپ اپنی غلطی سے انکار کر دیتے ہیں. چلے ہم نے مان لیا کوئی نہ کوئی مسائل ہوں گے. اب تو پاکستان کو بنے 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا نا، اب تو یہاں پہ کوئی ہندو نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ کوئی اور کافر نہیں ملا، تو ہم نے اپنے ساتھ والے کو کافر کہنا شروع کر دیا. افغانستان کی جنگ کے دوران پشاور کی یونیورسٹی ٹاؤن کے اندر کیا ہوا؟ یہی سب تو ہوا. یہ ساری فرقہ واریت وہیں سے تو پھیلی ہے. یہ خاص طبقہ ہے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ خاص طبقہ ہے جس نے ہم سب کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے تاکہ وہ خود حکومت کر سکے. اور یہی بات، اتنی چھوٹی سی بات صرف ہمیں سمجھنی ہے، اس کو کہتے ہیں ارسٹوکریسی، اشرافیہ. یہ اپنے سے نیچے والوں کو نا ہمیشہ الجھا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کو موقع ہی نہ مل سکے اس ملک کے بارے میں سوچنے کا یا اپنے بارے میں سوچنے کا کہ وہ کس سٹیج پر زندگی گزار رہے ہیں. کسی کو مذہب کے نام پہ الجھا دیا اور کسی کو پارٹی کے نام پہ لڑا دیا، اور کسی کو ایجوکیشن دینے سے روک لیا کہ کہیں اگر ان کو ایجوکیشن مل گئی اور ان کے دماغ کھل گئے تو ہمیں چودھری صاحب کون کہے گا. اور ساری یوتھ کو نمبروں کے گیم پہ لگا دیا، نمبر حاصل کرو. اور ارسٹوکریسی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا whether you live or not, whether you fight or not. بلکہ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ ان ایجوکیٹڈ رہیں تاکہ ان کی سلطنت، ان کی حکومت چلتی رہے. اب نہ میں آپ کو اس مسائل کا حل بتانے لگا. اگلے 2 سے 3 منٹ آپ کی زندگی کے سب سے اہم لمحے ہوں گے، کیونکہ اس میں آپ جان جائیں گے کہ ہم اگر اتنے بیکورڈ ہیں تو کیوں ہیں. میری بات اب ذرا غور سے سنیے گا. ایک ورڈ ہے ہیرو. ہم نے نا اس کی ڈیفینیشن ہی غلط بتا دی اپنی نسل کو.
جو بالی ووڈ میں کام کر رہا ہے وہ ہیرو ہے, جو لالی ووڈ میں کام کر رہا ہے وہ ہیرو ہے, جو ڈراموں میں آ رہا ہے وہ سٹار ہے وہی ہیرو ہے. ہم نے اپنے آئیڈیل ہی بدل دیے ہیں, اور ادھر سے کوئی نوبل پرائز لے کے آ رہا ہے اس کی طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. اب دیکھیں, ایک ٹیلر ایک دن میں 2 پینٹ بنا سکتا ہے, ایک شلوار قمیص بنا سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ اس کی لمٹ نہیں ہے. لیکن اب آپ کو ڈیمانڈ بڑھانی پڑے گی, آپ کو امیڈیٹ کام کرنے والے لوگ چاہیے, آپ کو فاسٹ کام کرنے والی چیزیں چاہیے, اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور R&D کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. تو یورپ میں سوسائٹیز بننا شروع ہوئی. رائل سوسائٹی آف لنڈن, انہوں نے سائنٹیفک مائنڈز کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور دیا پیسہ کہ کرو کام, کرو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, کرو R&D. اور پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ڈسکوریز اور انوینشنز کا, ایک پورا پیریڈ تھا تاریخ کے اندر جس میں بہت ساری ڈسکوریز اور انوینشنز ہوئی ہیں. پیسہ ہمارے پاس بھی بہت تھا. اس وقت کی سپر پاور کون تھا؟ اوٹومن امپائر, سلطنت عثمانیہ. اور جب یورپ میں پرنٹر بننا شروع ہوا نا, ہزاروں کی تعداد میں کتابیں چھپنا شروع ہوئیں, اور وہاں سلطنت عثمانیہ کے اندر اس وقت کے موجودہ خلیفہ نے پرنٹر پر پابندی لگا دی. حتیٰ کہ یہ تک فرمان جاری کر دیا کہ جو بھی پرنٹر پر کام کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کی گردن بھی اڑا دی جائے گی, کیونکہ یہ کافروں کی ایجاد ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ پیسہ آیا مسلمانوں کے پاس. جب تیل بکنا شروع ہوا, میں شاہ فیصل کے دور کی بات کر رہا ہوں جس نے پاکستان کے اسلام آباد کے اندر فیصل مسجد بھی بنوائی تھی. اتنا تیل بکا سر, مڈل ایسٹ کے اندر سے اتنا تیل بکا کہ بنجر صحراؤں کے اندر انہوں نے اپنے محلات کھڑے کر لیے, بنجر صحراؤں کے اندر. اس لیے میں کہتا ہوں یار تاریخ پڑھو, تاریخ ہر کسی کو پڑھنی چاہیے, کیونکہ نا تاریخ آپ کو اپنی اوقات بتاتی ہے کہ ہم کہاں سے تھے اور کہاں پہ آ کے ڈوبے ہیں. پیسہ مڈل ایسٹ کے پاس بھی بہت آیا. انہوں نے رائل سوسائٹیز نہیں بنائی, انہوں نے مذہب کے نام پہ فنڈنگ سٹارٹ کر دی, ایک مخصوص طبقے کو اوپر لانے کے لیے فنڈنگ سٹارٹ کر دی, مسلمانوں کو مزید ڈیوائڈ کر دیا. ایران, عراق, سعودی عربیہ, شام, مصر, ان تمام کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. دنیا کی دوسری سب سے بڑی پاپولیشن ہے مسلمان. اگر آج ہم امیر ہو جاتے, مضبوط ہو جاتے, ٹیکنالوجیکلی ڈیولپ ہو جاتے, اگر آج ساؤتھ کوریا کی جگہ پاکستان کار بنا رہا ہوتا, اگر آج ہم مسلمان جاپان کی جگہ ہم مشین بنا رہے ہوتے, اگر آج ہم چائنا کی جگہ الیکٹرک کارز بنا کے دنیا کو دے رہے ہوتے, تو یہ بھارت کے مجال تھے کہ پاکستان سے لڑتا, یہ اسرائیل کی جرت تھی کہ وہ فلسطین پہ قبضہ کرتا. کیا ہے وجہ ان سب کی؟ اکانومی سر, اکانومی. دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی ہے چائنا, اور اسرائیل 21 نمبر پہ آتی ہے, اور پاکستان کا فگر تو 174 پر ہے نا. ہم کیا بات کریں پھر؟ ہم تو مسلمان ہیں, اللہ کی خاص رحمت ہے ہمارے پہ, شاید اسی لیے ہم پیچھے. کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ تیل تو ان کے پاس بھی بہت تھا نا, یہ بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کر سکتے تھے. تو جہاں پہ بھی جیمز واٹ جیسے لوگ پیدا ہو جاتے, یہاں پہ بھی ایڈیسن جیسے لوگ پیدا ہو جاتے, یہاں پہ بھی مارکونی اور نیوٹن جیسے لوگ پیدا ہو جاتے. لیکن ہم نے کیا کیا, اپنے ہیرو کی ڈیفینیشن ہی بدل دی. پورے مڈل ایسٹ کے اندر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کھل گئی, وہ بلکہ ان کا گھر بن گیا. احمد حسن زوالی جیسے لوگ نوبل پرائز لے کے آ رہے ہیں, ہم نے ان کو بھگا دیا, ان کا نام تک کتابوں سے مٹا دیا. یہ بھائی جی بوم بنانا جانتے ہو, واہ کیا بات ہے, ان کو بلاؤ, ان کو پیسہ دو, ایسا بوم بناؤ کہ نیو یارک اڑ جائے. ہم نے اپنے آئیڈیل چینج کر دیے نا, ہماری پوری تاریخ انہی باتوں سے بڑی پڑی ہے. میں بھی اپنے سے بات نہیں کر رہا, یہ کتاب دیکھیں, کولڈ وار ان دی اسلامک ورلڈ بائی دلیپ ہیرو, آپ یہ پڑھ کے دیکھیں. آپ CNN دیکھ لیں, آپ BBC دیکھ لیں, یہ تمام چیزیں ایک سر عام پڑی ہوئی ہیں یار انٹرنیٹ پہ. یہ دیکھو یار, سیکھو. پیسہ آیا تو رائل سوسائٹی آف لنڈن کھلی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کیا. بیٹا ڈسکوری کرو, تمہیں نوبل پرائز دیں گے, تمہارا نام کتابوں میں لکھا جائے گا, تمہارے کام کو لوگ کتابوں کے اندر پڑھیں گے. ہر بچہ سائنٹسٹ بننے کی طرف لگ گیا. اور پھر کیا ہوا, ایڈیسن اور ٹیسلا جیسے لوگ پیدا ہو گئے. ایڈیسن نے بلب بنا دیا, ٹیسلا نے دنیا کو سستی بجلی فراہم کر دی, کسی نے ایئرپلین بنا دیا اور کسی نے فون بنا دیا. ہر بندہ ڈسکوری میں لگ گیا, کیونکہ سوسائٹی نے ایسا سٹرکچر سیٹ کر دیا. یہ دیکھیں جی, یہ ہیں جارج اسٹیپسن, ریلوے کا انجن بنایا انہوں نے, واہ کیا ہنر ہے. ہر بچہ انہی کے نقش قدم پہ چل پڑا, اور جو ریلوے کا انجن امپروو ہوتا گیا, دین مین پاور واز ریپلیسڈ بائی مشین پاور. اور یہ وقت تھا انڈسٹریل ریولوشن کا, جب ملکوں کی سرحدیں بدلنا شروع